کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضور کی جو آل ہے نا، حضور کی جو آل ہے، آل کی کشتی میں بیٹھنا ہے۔ صحابہ وہ ستارے ہیں جنہیں دیکھ کے منزل پانی ہے۔ اب نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے نہ حضور کی آل کو چھوڑیں گے۔ حضور کی آل بھی ہماری ہے، حضور کے صحابہ بھی، حضور کے صحابہ بھی، زور سے حضور کے صحابہ بھی۔ اب ہمیں فکر کرنی ہے اپنی۔ سمجھے موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے، صبح تک ہمیں نہیں رہنا ہے۔ تصور کریں اللہ کی مرضی ہے کس کو کتنی زندگی دیتے۔ اب یہ سوچیں ہم نے تیاری کتنی کر لی ہے۔ کسی کا دل دکھا کے تو نہیں بیٹھے، کسی کا کھا کے تو نہیں بیٹھے، 3 کی 13 میں کر کے کسی کو برباد کر کے تو نہیں بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرا اللہ کا شکر ہے، دعا کرنا 8واں عمرہ ہے۔ 7 والا چچا زاد بھائی آ کے کہتا حضرت جی 8واں نہیں، یہ 23 بھی عمرے کر لے گا اللہ اسے مارے گا۔ میں پوچھا کیوں؟ کہنے لگا ہمارے باپ کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا تھا ان کا باپ۔ او بھائی ایسے عمروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، سچ ہے۔ اور یہ جو رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں نا، غلطی باپ کرتا ہے معافی بیٹا مانگتا قبر پہ کھڑے ہو کر کے۔ اور میں تو تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ عرس ہوتا ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں، شب قدر آتی ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں، شب برات آتی ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے اچھے جنازے دیکھے ہیں کہ غسل ہوتا ہے تب بھی نبی نبی ہوتا ہے، اور جب جنازہ چلتا ہے تب بھی لوگ کہتے جاتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ مقدر اہل سنت کا ہے۔ ہم عرس کے موقع پہ تماشے نہیں کرتے، ہم تو کرتے بھی ہیں تو مدینے والے کی باتیں کیا کرتے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بہت غور سے یہ بات سبحان اللہ، ہم میں کمی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ رک جائیں بس رک جائیں، جذبات تھوڑا سا قابو رکھ میرے بھائی، تھوڑا سا قابو رکھ، بس تھوڑا سا کنٹرول کر لو۔ یہ بھی مسئلہ ہے پھر کہ باتیں کرنے تقریر نہ کریں، آپ اتنے نعرے بیچ میں کر دیتے ہو یا سننے بہت سو۔ بس اب ہمیں آخرت کی فکر کرنی، ہمیں اپنی کرنی ہے۔ ہم نے ان کی بھی کر لی، 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 اپنی بھی کوئی تیاری ہے کہ نہیں؟ اپنی بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ ایک باپ اپنا پوری زندگی پردیس کاٹ دیتا ہے، کبھی اس لیے کہ بیٹوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، کبھی اس لیے کہ بچے سکھ کی زندگی گزار لیں، کبھی اس لیے زندگی پردیس میں کاٹ دیتا ہے۔ مولانا اس لیے 10 سال کاٹ دیے، گھر میں غربت تھی، چین سے بچے روٹی کھاتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، سب کی فکر تو نے کی ہے، بتا اپنی بھی کی کہ نہیں کی؟ میری کیا فکر ہے جی؟ میں تو کھا لیتا ہوں کہ نہ، کھانے کی بات نہیں ہے، کٹ گئی جیسی کٹنی تھی۔ اصل فکر آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے میرے یار، آخرت کی فکر ہے۔ قبر وہ ہے جس کی کسی سے یاری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو مزار میں لیٹے لوگ ہیں نا، تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی مزار بن گئے ہوں گے؟ ایسے انہوں نے ڈھول بجایا اور لوگوں نے مزار بنا دیے، انہوں نے تماشے کیے لوگوں نے مزار بنا دیے؟ نہ، مزار ان کے بنتے ہیں جو دن میں روزے رکھتے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں قیام کرتے رہتے۔ ایسے لوگوں کے مزار بنتے، سب کے نہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ ہم نے نا ساری چیزیں جا کے مانگی، حضور 3 گاڑی ہو گئی ہیں، 5 کرا دو، 3 منزل ہو گئی 8 کرا دو۔ کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو حضور جیسے رب نے آپ کو ولی بنایا، دعا کریں اللہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے۔ کیا بات رہی، یہ مانگا کرو، یہ مانگا کرو۔ یہ جو یہ جسم ہے، یہ جسم یہ کوئی انمٹ چیز نہیں ہے، لائف ٹائم رہنے نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ لوگ 3 مٹھی مٹی ڈال کے آ جائیں گے، سارے کیڑے کھا جائیں گے۔ یہ جو سجتے رہتے ہیں نا ہم کھڑے ہو کر کے، یہاں داغ نہ رہ جائے، یہاں نہ رہ جائے، یہاں نہ رہ جائے، بس 3 دن گزریں گے، شکلیں نہیں پہچانی جائیں گی۔
یہ کنڈیشن، یہ حقیقت ہے اس وجود کی جس کو کہتے ہو نا باڈی ہے، باڈی ہے، طاقت ہے، طاقت ہے۔ مولانا یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اللہ نے جو جسم دیا تھا نا یہ تماشوں کے لیے نہیں دیا کہ یہ رب کی بارگاہ میں راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے ملا ہے۔ رب کی بارگاہ میں انصاف کے ساتھ زندگی گزار کے جاؤ۔ اور لوگوں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ تاریخ کا یہ باب پڑھ لیں، لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ مولانا اپنی تقریر اپنے پاس رکھو، ہم بھی تو کچھ کر کے بیٹھے، تمہیں کیا پتا ہے ہم نے بھی کچھ نیکیاں کی ہیں۔ وہ بھائی کبھی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ نیکیوں پہ اترانے والے سے بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی گناہوں پہ شرمندہ رہا کرتا ہے۔ نیکی کرو تو گھمنڈ نہ کرنا، گناہ ہو جائے تو تکبر نہ رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا۔ اور تیرا میرا وجود کیا ہے، تیری میری اوقات کیا ہے۔ آج تاریخ کا ایک باب بتا دو، جب پیغمبر اسلام کی زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام آئے ہیں، میرے نبی کریم فرماتے ہیں بلال جی آمینہ کے لال کا جاؤ جا کر کے پورے مدینے میں اعلان کر دیا جائے آج محمد ابن عبداللہ آخری ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آج سارے لوگ آ کر کے محفل میں جمع ہو جائیں۔ اتنا کہنا تھا، بچے بوڑھے جوان کلیاں بھر بھر کے چل رہی ہیں، مصطفیٰ نے آخری بار بلایا ہے۔ جن کا تصور حضور کے بغیر ممکن نہ تھا، آج ان پر بجلیاں گر گئی تھی۔ آقا کریم کا فرمان تھا بلال یہ اعلان کر دینا آج آخری خطبہ ہے، سننے کے لیے سارے لوگ آ جائیں۔ مدینے کے چوک میں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ بھائیوں کا حق کھا کے جانے والوں، آج کے بعد تمہاری مرضی ہے، حق کھا کے جانا یا لوگوں کو ستا کے جانا۔ اگر تیرے پاس اس سے زیادہ پاور ہو تو تیری مرضی ہے، جو چاہے کر کے جا۔ اور اگر تو یہ مانتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقت والا میرا نبی ہے تو آج جو لوگوں کے حق کھائے ہیں واپس کر دینا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آؤ سارے جمع ہو جاؤ، بات لمبی ہو جائے گی۔ آقا کریم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دہرایا، ساری باتیں آقا کریم نے کی ہیں، اور اس کے بعد کہا تھا لوگوں میں تمہارے 20-63 سال رہا ہوں، آج میں دنیا سے جانے کی بات تم سے کر رہا ہوں۔ کسی کا میرے اوپر حق رہ گیا ہو تو مجھ سے آ کے اپنا حق لے لے۔ جیسے اتنی بات حضور نے کہی ہے، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ کس حق کی بات کرتے ہو حضور؟ سارے احسانات ہیں آپ کے اوپر، ہمارا کون سا حق ہوگا؟ حضور ہم تو جہنم میں جا رہے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے تک پہنچایا ہے۔ تمام بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ آپ نے بتایا ہے۔ ماں کو بازار میں ہم بیچتے تھے، مصطفیٰ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آپ نے رکھی ہے۔ اے مصطفیٰ باپ کو ہم اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے، باپ کیا ہے یہ تو آپ نے بتایا ہے۔ اے مصطفیٰ ہم تو کچھ بھی نہ تھے، جو کچھ آج آپ کے دم قدم سے ہے۔ حضور کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کون سے حق کی بات کر رہے ہیں؟ میرے نبی کہتے ہیں صحابہ تمہارے درمیان 63 سال گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا لیا ہو دیا نہ ہو سکتا ہے کسی کو چوٹ پہنچی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ آج مجھ سے آ کر کے لے لے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آپ کے اوپر اتنے درہم ہے، حضور نے فرمایا ہے کوئی جنتی جو میری طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دے؟ حضور کے صحابی کھڑے ہوئے، آقا یہ قرض میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں اسی بھیڑ کے بیچ سے ایک صحابی اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ میرے درہم کا قرضہ ہے نہ میری دولت کا قرضہ ہے، سرکار میرا قرض عجیب ہے۔ کہا کون سا قرضہ ہے؟ کہا کہ کریم ایک دن سب بست بندی ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، سرکار آپ نے کوڑا اٹھایا تھا، آقا میری کمر پہ لگ گیا تھا، محبوب آج مجھے اسی کا بدلہ چاہیے۔ اتنا سننا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کے بخار کا عالم یہ ہے کہ ایک رنگ آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا چہرے پہ رنگ آتا ہے۔ آقا بخار کی شدت کی وجہ سے آج سر سے پٹی باندھے ہوئے ہیں، اتنا درد سرکار کے سر میں ہو رہا ہے جیسی حضرت عکاشہ نے اتنا کہا تھا، آقا میرے کوڑے کا بدلہ باقی رہ گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سلمان جی آقا کہ جاؤ وہ کوڑا میری فاطمہ کے گھر ہے، جا کر کے میری بیٹی سے کوڑا لے آؤ۔ سلمان فارسی سیدہ کی چوکھٹ پہ گئے ہیں، جا کر کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا تمہارا چچا آیا ہوں۔ چچا کیا بات ہے اتنے اکیلے اچانک کیسے؟ کہا اس بیٹی تمہارے والد نے بھیجا ہے، کام کیا ہے؟ کہا وہ جو کوڑا رکھا ہوا ہے سرکار نے وہ منگایا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، پوچھنے لگ جاتی ہے سلمان چچا بتاؤ تو صحیح میرے والد تو بیمار ہیں، انہیں کوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کہا ایک شخص نے اپنے کوڑے کے قرض کا دعویٰ کر دیا ہے، اس نے یہ کہا کہ سرکار کے ہاتھ سے کوڑا لگ گیا تھا، آج وہ اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ اتنا
سیدہ نے سنا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے کوڑے کو اٹھایا, شہزادے مسلح پہ لیٹے ہیں. اللہ اکبر. ماں کو سب سے زیادہ ناز بیٹوں پہ ہوا کرتا ہے, اور پھر بیٹے بھی حسنین کریمین جیسے ہوں تو لا کے دکھاؤ, بیٹے بھی حسین جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ. اٹھایا بیٹوں کو سینے سے لگایا. کارے شہزادو جانتے ہو آج تک فاطمہ نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے. کہ امی کبھی کچھ نہیں مانگا, کہ آج کچھ مانگو تو ملے گا کہ نہیں. کہ امی مانگو تو صحیح, اگر جان بھی مانگو گی بیٹے ہنستے ہنستے جان دے دیں گے. کہا بیٹے تو سنو, یہ لوگ کوڑا سنا کہ کسی صحابی کو تمہارے نانا سے کوڑے کا بدلہ چاہیے. شہزادو میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, آج اس دودھ کا بدلہ ایسے دینا ہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے, اگر ایک کے بدلے میں 100 کوڑے کھانے پڑے شہزادو تم کھا لینا, میرے باپ کے کوڑا نہ لگنے دینا. تمہیں پتا ہے وہ بیمار ہے, کمزوری کا حال ہے, میرے باپ کو تکلیف نہ ہونی چاہیے. شہزادوں نے ماں سے وعدہ کیا کہ حضرت سلمان کا ہاتھ پکڑا ہے, اس میدان میں آئے ہیں جہاں حضرت عکاشہ کوڑے کا اپنا تھاوا کر رہے ہیں. حضرت عکاشہ سے طرف دیکھا, سلمان فارسی کی کلائی پکڑی ہے. امام حسن حسین کہتے ہیں چچا وہ بندہ تو بتاؤ نا کہ جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے. آؤ تاریخ کا یہ باب ذرا دلوں پہ لکھ کے لے کے جانا نوجوانوں. جب اشارہ کیا عکاشہ کی طرف, شہزادے دوڑے ہیں, جا کے کوڑا ہاتھ میں دیا. کہا چچا بدلہ کی چاہیے نا تو لو, ایک کے بدلے میں 100 کوڑے مارو, ہمارے مار لو جان دے دیں گے اس تک نہ کریں گے, ہمارے نانا کی طرف ہاتھ نہ بڑھا دینا. اللہ اکبر. شہزادوں نے اتنا کہا ہے, آقا فرماتے ہیں شہزادوں قریب آ جاؤ. حضور کے فرما بردار شہزادے پیچھے ہٹ گئے. پھر کہ عکاشہ کہتے ہیں آقا ایسے نہیں لگا تھا, جب آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا تب میری کمر پہ قمیص نہیں تھی. سرکار آپ کو قمیص اتارنا پڑے گی, آج پھر دھنیا بن جائے, ذرا سا پیسہ آ جائے سبوں کو ستا کے پھینک دیتے ہیں, غریبوں کو پیر کے نیچے کچل دیتے ہیں. لاؤ کوئی طاقت والا میرے نبی جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ. اتنی پاور والا کہ قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں, جس کے نام کے آگے بڑے بڑوں کے ماتھے پہ پسینہ ہے. ایک غلام کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ قمیص اتارنا ہوگی. میرے نبی نے انصاف کی حد کر دی ہے. سرکار جب قمیص اتارنے لگے ہیں, صحابہ دوڑ کے کہتے ہیں اتنا تو نہ کر, یہ ستم نہ کر, میرے آقا کی قمیص نہ اتروا. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے, سرکار نے قمیص اتاری ہے. ابو بکر سفید داڑھی لے کے آ گئے, لے میری سفید داڑھی کی حیا کر, ایک کے بدلے میں 100 مار لے, میرے نبی کو تکلیف نہ دے. عمر کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے, کا خبردار آقا کو تکلیف نہ دینا. ایک ایک بندہ تڑپ رہا ہے, سرکار جلدی کیجئے مجھے اپنا بدلہ چاہیے. آقا کریم نے کہا ٹھیک ہے. جیسی سرکار نے قمیص ہٹائی ہے اور پیٹ کی ہے حضرت عکاشہ کی طرف, حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے. صحابہ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, صرف اس لیے بند ہو گئی تھی کہ کوئی اپنے آقا کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا تھا. آنکھیں بند کر لی ہے, لیکن تاریخ گواہ ہے حضرت عکاشہ نے کوڑا پھینک دیا ہے. دوڑ کے سرکار کے بدن سے لپٹ جاتے ہیں. سرکار کہتے ہیں عکاشہ بدلہ کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کہا میرے ماں باپ تیرے قدموں پہ قربان, یہ اوقات کیا کہ بدلہ لے سکوں. کہا یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ کہا سرکار وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا تھا جو بدن میرے بدن سے لگ جائے گا اللہ اس پہ جہنم حرام فرما دے گا. یا رسول اللہ آج میرا بدن آپ کے بدن سے لگ گیا ہے. آقا فرماتے ہیں جسے جنتی دیکھنا ہے میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے, اس نے جنتی دیکھ. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس مقدس فیضان زین اللہ شاہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سلامت رکھ کے میرے بھائی خدا را, کسی کا حق کھا کے نہیں جانا ہے, حق دے کے جانا ہے. جب میرا نبی آخری وقت تک نہ اس حد تک انصاف قائم کر رہا ہے کہ کوڑے کا بدلہ دینے تیار ہے, کوڑے کا بدلہ دینے تیار ہے. آج نہ باپ کی قبر پہ بیٹا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میرے ابا کا کسی کے اوپر, میرے ابا پہ کسی کا قرضہ بتا دینا میں دے دوں گا. چل تو پیسے دے دے گا, مانگتا ہوں میں, لیکن تیرے باپ نے جو بیچ چوک میں کسی کو تھپڑ مار کے ذلیل کیا تھا, کیا تیری توبہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی؟ جو کسی غریب کو یوں کونی مار کے کرسی سے ہٹایا تھا کہ چل چل تیری جگہ ادھر نہیں ہے, کیا وہ جو دھکا اس غریب کی عزت کو اور اس کے دل کو لگا تھا, کیا بیٹے کی معافی سے باپ کا وہ گناہ دھل سکتا ہے؟ کبھی نہیں دھل سکتا. قبر کہتی خبردار اب چیخنا بند کر, اب یہ میرے اندر آ گیا, اب یہ جانے یا میں جانے. اس لیے نوجوانوں یہ جو حقوق العباد کے مسائل ہیں نا, ان کو جیتے جی فائنل کر لو. کسی کا کھا کے نہیں مرنا ہے, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ
کسی کا حرام کھا کے اللہ چاہے گا تو سب کے حق دے کے مریں گے انشاءاللہ. ہاں یا تو معافی مانگ لیں اس سے، اس کو راضی کر لیں، اس سے معاف کرا لیں، اور اگر وہ معاف نہیں کر رہا تو اس کا حق دے دیں، ورنہ خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے. عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے. عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ وہی رکھنا ہے جو ہمارے اسلاف کا ہے، اور عمل ہمیں اپنے طور پہ تیاری کرنی ہے، اور تیاری ایسی کرنی ہے کہ جب مر کے دنیا سے جائے نا تو کوئی جنازہ دیکھ کے ہنسے نا، بلکہ کوئی پوچھنے بھی آئے نا، لوگ پوچھے جنازہ کس کا ہے تو آواز آ جائے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.